Glad to have you back once again to our special transmission اور 5 بجے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور تمام تر اپڈیٹس آپ کو ساتھ ساتھ دیتے جا رہے ہیں. فی الحال خبر یہ ہے کہ پاکستان ٹیم دبئی اسٹیڈیم پہنچ گئی ہے اور میچ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے کھیلا جائے گا. 1 گھنٹہ تاخیر سے میچ ہوگا یعنی کہ 8 بجے ٹاس اور 8:30 بجے یہ میچ کھیلا جائے گا. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں. شاہد صاحب بتائیے گا, ٹیم پہنچ گئی ہے اسٹیڈیم اور ٹیم بھی وہاں ہے, اینڈی پائیکرافٹ بھی وہاں ہے, کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیے ٹیم پہنچ گئی ہے, کھلاڑیوں نے اپنے کٹ بیگز گراؤنڈ میں رکھنا شروع کر دیے ہیں. مائک حسن اور سلمان آغا اس وقت پچ پہ موجود ہیں, پچ کا معائنہ کر رہے ہیں جس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے فائنل 11 کا. اور ٹیم پہنچ گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ بس اب تھوڑی دیر بعد ٹاس ہوگا اور میچ شروع ہو جائے گا. اور یہ جو سارا تعطل تھا پچھلے 48 گھنٹوں سے جو تعطل چل رہا تھا یہ ختم ہو گیا. گو کہ آئی سی سی نے اپنی بات بھی مانی کہ انہوں نے اپنا میچ ریفری نہیں تبدیل کیا, لیکن میچ ہو رہا ہے, کرکٹ کی جیت ہے, سیاست ہاری ہے اور کرکٹ کی جیت بہت اچھی چیز ہے. ایشیا کپ ہے, ایشیا کپ چلتے رہنا چاہیے, پاکستان کو یہ میچ جیت کر اگلے راؤنڈ میں پہنچنا چاہیے اور بھی مزید بہتر کارکردگی دکھائے. لیکن شاہد صاحب یہ اینڈی پائیکرافٹ چینج نہیں ہوا تو پھر یہ کرکٹ کی اور ہماری جیت کیسے ہوئی؟ کیا ان کو معافی مانگنے کا کہا گیا ہے؟ یہ اب ساری باتیں سب کو انتظار ہے محسن نقوی کی پریس کانفرنس کا, وہ پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے نا اب؟ یقیناً ہوگی, پھر اس میں ساری ڈیٹیل بتائیں گے. لیکن میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اینڈی پائیکرافٹ نے معافی مانگنے سے انکار کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے کوئی جرم نہیں کیا, میں نے صرف ایک پیغام کنوے کیا تھا, اس لیے میں معافی نہیں مانگوں گا. معافی وہ نہیں مانگیں گے, لیکن ابھی آگے ظاہر ہے ابھی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے مزید پاکستان کے مذاکرات ہوں گے, مزید بات ہوگی کہ سپر 4 میں بھی اگر وہ کنٹینیو کریں گے تو کس طرح ہوگا, یہ معاملہ کس طرح آگے بڑھے گا. اور یہ تعطل سمجھے ایک طرح سے چل رہا ہے, لیکن پھر بھی اگر کوئی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, کوئی میچ ختم نہیں ہو رہا, پاکستان کی ٹیم کا نقصان نہیں ہو رہا, تو میرے حساب سے تو یہ کرکٹ کی جیت ہے. ابھی بھی خالد محمود صاحب کو ہم نے لیا تھا, وہ بڑا کلیئرلی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بڑی خوش فہمی ہے, ایسا لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کچھ اس طرح کرنے میں کامیاب ہوگا اور جو انڈیا کا بیہیویئر ہمارے ساتھ ہے وہ اسی طرح رہے گا. تو میرا خیال ہے یہ 1 گھنٹہ ضائع ہونے کے علاوہ تو ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا اس میں, پھر تو ہم وہیں کھڑے. دیکھیں اس میں مختلف موقف ہو سکتے ہیں. خالد محمود صاحب ایک باعزت, ایک ریسپیکٹڈ فارمر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے رہے ہیں, ان کا اپنا اوپینین ہے, میرا اپنا اوپینین ہے, آپ کا اپنا اوپینین ہے. میرے حساب سے پاکستان کی کرکٹ کا نقصان ہوتا. ایشین کرکٹ کونسل سے پاکستان نے ممبرز پارٹیسپیشن ایگریمنٹ میں سائن کیا تھا. پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا ایک ممبر ہے. سینکشنز لگتے, معاملات بڑھتے تو یقیناً رمیز راجہ جو سابق چیئرمین ہے, نجم سیٹھی, انہوں نے کوئی بات کی ہوگی چیئرمین صاحب سے, جو میں معلوم کرنے کی مختلف ذرائع سے کوشش بھی کر رہا ہوں. تو یہ سارے معاملات طے پائیں. ہر آدمی کا اپنا ایک اوپینین ہوتا ہے. میرا اپنا اوپینین ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے پازیٹیو رکھوں, اور میرا پازیٹیو جو اوپینین ہے وہ میں نے نہیں. شاہد صاحب یہ تو ظاہر ہے باسط بھائی اور کامران سے بھی بات کریں گے اس بارے میں. باسط بھائی میرا ایک سوال ہے کہ یہ پازیٹیو اوپینین تو ٹھیک ہے, وہ تو پہلے بھی تھا نا, تو یہ ہم نے کیا کیوں ہے اگر کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا؟ سمجھ نہیں رہے. دیکھو سب سے بڑا, اگر اس نے یہ بات بولی کہ جیسے شاہد بھائی نے بتایا بالکل صحیح بات ہے کہ اس نے معافی نہیں مانگے گا. وہ جس طرح کا بندہ ہے نا 91 سے میں جانتا ہوں, لیکن دوسرا میچ ریفری بھی تو نہیں ہے. اس پوائنٹ کو تو آپ اٹھائیں. اگر وہاں پہ رچی رچرڈسن ہوتا, پائیکرافٹ کا چاچا بھی میچ ریفری نہیں ہوتا آج کے میچ میں. ٹھیک ہے, وہ تو بات صحیح ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے پاکستان بورڈ کو ایگری کرنا پڑا ہوگا. اور باقی جو آئندہ آنے والے انشاءاللہ میچ جیتے ہیں سپر 4 میں یہ نظر نہیں آئے گا. اگر یہ نظر آتا ہے تو پاکستان اپنا کیس ہار گیا نا پھر تو. یہ بات بالکل باسط علی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگلے سپر 4 کے میچز میں, پاکستان کے میچز میں اینڈی پائیکرافٹ نہیں ہوں گے. بس دیکھیں میچ ریفری آپ دیکھیں, کیونکہ ہے نہیں نا کوئی 2 گھنٹے لگتے ہیں ابو دھابی سے دبئی آتے وقت, تو میچ ریفری وہاں پہ کوئی اویلیبل بھی نہیں ہوگا, میچ بھی تو کروانا ہے. تو وہ بھی چیزیں سامنے رکھتے ہوئے, لیکن یہ ہے کہ سپر 4 میں نظر نہیں آئے گا. اور میرے خیال سے جو بلایا گیا اسی وجہ سے بلایا ہوگا کہ معافی مانگے, جو اجلاس کے سامنے ایک ریٹن لیں, وہ انکار کر دیا. تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ میچ تو کروانا انہوں نے, تو شیورٹی دی ہوگی آئی سی سی نے, اجلاس نے, کہ سپر 4 میں نہیں ہم رکھیں گے, آج کا میچ ہونے دیں. اس میں ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ جو شاہد بھائی نے پہلے بات بولی تھی نا کہ شاید ایک دن میں 2 میچ ہو جائیں کل, وہ آپشن ہو سکتا تھا کہ اس ٹائم پہ
रिची रिचर्डसन अबू धाबी से यहाँ आ जाता था, लेकिन क्योंकि मैच आज ही हो रहा है, यूएई के बोर्ड ने भी اور اتنا وقت بھی نہیں تھا, ظاہر ہے ڈیلے ہو رہا تھا, بات کریے. یہ تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں سب ڈیپینڈ کرتا ہے چیئرمین کی پریس کانفرنس پہ, اس سے چلے گا کیا حاصل ہوا کیا نہیں ہوا. دیکھیں ایکسپیرینس بندوں کو بلانے کا یہ تو فائدہ ہوا نا. چلیں میچ ریفری کوئی نہیں ہے, سیٹھی صاحب گئے ہیں, رمیز بھائی, انہوں نے مشورہ دیا ہوگا کہ ٹھیک ہے ابھی اویلیبل نہیں ہے, فی الحال آج کا دن نکال لیں, میچ کھلا لیں, اس کے بعد سپر 4 میں دیکھا جائے گا. تو اچھا کرکٹ بچی ہے. شاید بھائی بالکل صحیح اپنی جگہ. ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ کرکٹ سے بڑھ کر رسپیکٹ بڑی ضروری ہے, جینٹل مین گیم ہے, اسپرٹ آف دا کرکٹ یہ رکھنی بڑی ضروری ہے. تو کرکٹ ہو رہی ہے اچھی بات ہے, لیکن جو سپر 4 تک جو ٹائم ہے اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا موقف قائم رہے گا, اس پہ ہم لوگ ہٹیں گے نہیں, اب واپس نہیں آنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. ابھی ہم لاہور سے بھی ہمارے نمائندے ہوں گے ساتھ, اور شہزاد ملک سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ پریس کانفرنس اب تک کہاں پہنچی, جس کو پچھلے 2 گھنٹے سے ہم سننے جا رہے ہیں کہ کوئی 10-15 منٹ میں ہونے والی ہے. وہ ہوگی تو پھر ساری چیزیں کلیئر ہوں گی, ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ کیا بات ہوئی ہے. آدھی چیزیں تو شاہد بھائی نے کلیئر کر دی, وہاں ہونے کا فائدہ تو ہوا نا شاہد بھائی کا, ایک ایک چیز کی اپڈیٹ دے رہے ہیں. تو میرے خیال سے اب اپڈیٹ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ نے دینی ہے, کیا آج میچ کس وجہ سے ہو رہا ہے, کیا چیزیں مانی گئی ہیں, کیا چیزیں نہیں مانی گئی, سپر 4 میں کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں سامنے دیکھتے ہوئے بات کی جائے گی. بٹ ایک بات تو فور شیور ہے کہ پی سی بی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ نے اس چیز کو بہت بری طرح ہینڈل کیا ہے. آپ کو فوراً اپڈیٹس دینی چاہیے تھی, کل سے پتا ہونا چاہیے تھا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کس ڈائریکشن جا رہے ہیں. ایک دن نہیں پتا چل رہا, ایک دن کوئی پریس جنیرک اسٹیٹمنٹ صرف یہ آئی ہے کہ آئی سی سی کو خط لکھ دیا گیا, یہ ہمارے مطالبات ہیں, یہ پورے کیے جائیں, بس یہ بات ہے. شہزاد ملک ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمیں اپڈیٹ دیں گے اس حوالے سے. شہزاد, ابھی کچھ لمحات کہتے کہتے آپ تھکے نہیں ہیں, ہم سنتے تھک گئے. اب یہ بتا دیں کہ کتنی دیر میں ہونے جا رہی ہے پریس کانفرنس. شہزاد بھائی ہم یہاں پر انتظار کرتے کرتے نجیب تھک چکے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت وہ میڈیا ٹاک کریں گے آ کے, کیونکہ اب میچ کا ٹائم بھی 1 گھنٹہ آگے کر دیا. 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق جو ہے وہ ٹاس ہونا ہے. ٹاس میں اب ٹاس میں کوئی 19 منٹ رہ گئے ہیں, اب اتنی دیر میں. ہاں جی تو ہاں جی بولیے. رمیز راجہ اور نجم سیٹھی بھی یہاں پر ابھی تک موجود ہیں, اور ان کے ساتھ مشاورت جو ہے وہ جاری ہے. اور ابھی دیکھتے ہیں کہ اب پھر میں یہی کہوں گا کہ کچھ ہی دیر میں امید تو یہ کی جا رہی ہے اب ٹاس سے پہلے جو ہے وہ محسن نقوی آ کر میڈیا کو آگاہ کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے شہزاد, کیونکہ مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ بھی کال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, جتنا ڈیلے ہو رہا ہے. اب تو میچ شروع ہونے والا ہے, بس اب تو فیصلہ کرنا ہی, اب تو بتانا ہی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. میچ سے پہلے ہی پریس کانفرنس کرنی چاہیے, بعد میں تو یا میچ کے درمیان تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے ہی عوام کو ساری بات پتہ چلے, اور میرا خیال ہے کوئی اور بھی چیزیں ہوں گی, جیسے انشاءاللہ اگر ہم فائنل 4 میں پہنچتے ہیں تو وہ جو ڈیٹیلز ہیں ان پہ ضرور بات ہونی چاہیے. جی کامران, آپ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ یہ تو کچھ دکھا رہے ہیں مجھے. یار میں کیا سوچ رہا ہوں, میں نے کہا اس وقت ہی بات ہوگی نا جب کوئی پکچر سامنے آئے گی پی سی بی کی طرف سے. آئی تو ہے سامنے, ہاں پی سی بی کی طرف سے آئے گی تو زیادہ اچھا ہے. لیکن جہاں تک میچ کی بات ہے, اب ٹیم تو پہنچ گئی ہے, ٹیم کا کیا پلان ہے, کوچ کا کیا پلان ہے, آج میچ کیسے کھیلنا ہے, یہ جو آج سارا دن چلتی رہی ہیں پچھلے 3 دن سے, پلیئروں کے مائنڈ میں بھی ہو گئی یہ چیزیں. تو مینٹلی اتنا ایزی نہیں ہوتا کسی بھی پلیئرز کے لیے ان حالات میں کھیلنا. تو اب اپنے آپ کو وہ کیسے لفٹ کرتے ہیں, کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں آج کے دن کے لیے. نجیب, آج ایک مسئلہ اور بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یو ای کا جو کوچ ہے وہ بھی شاہد بھائی کو پتا ہے اس کا نام, لال چند, کیا وہ بھی ہاتھ نہیں ملائے گا؟ خیر وہ تو اب یہ تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں, اب آئیڈیا نہ دیں اس کو. پہلے بھی بولا تھا. نہیں, یہ تو بی سی سی آئی کی طرف سے ہے نا, وہ کوئی بی سی سی آئی کا تھوڑی ہے, وہ یہ تو انڈین ٹیم کی طرف سے, وہ تو یو اے ای کرکٹ بورڈ کا ہے. اللہ کرے. خیر آپ کو پتا ہے وہ پاکستان نہیں آئے تھے محترم چیمپئنز ٹرافی میں. وہ تو چلے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن نہیں پتا شاید آپ کو. مجھے معلوم ہے.
یہ بات کہ وہ نہیں آئے تھے اور ہاں نہیں آئے تھے, لیکن یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے نا. اب جب اس ٹائم پہ نہیں آئے تھے نہیں, وہ تو سیفٹی سیکیورٹی انہوں نے اس وقت تو الگ کنسرن شو کیے تھے نا کہ انڈین ہونے کی وجہ سے ان کا پاکستان آنا سیف نہیں, اس طرح کی کنسرنس تھے. یہ تو ایک بہت ہی عجیب و غریب سچویشن پیدا کی ہے, اور ہم سب کو پتا ہے یہ سچویشن پیدا بھی کیوں ہوئی ہے. یہ سچویشن پیدا ہوئی ہے بیکاز آف دا بیک لیش ان انڈیا. ان کے میڈیا آؤٹ لیٹس نے جو شور مچایا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کرکٹ کیسے کھیل سکتے ہیں, اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں کھڑے ہیں. کوالٹی دیکھیں آپ, جو مین ایشو تھا وہ دبا ہوا ہے. جی, جو مین ایشو تھا وہ دبا ہوا ہے. یہ اینڈی پائیکرافٹ نہیں چینج کرا پا رہے, یہ پائیکرافٹ نہیں چینج کرا پا رہے. آپ کپتان کو جرمانے کی باتیں کر رہے ہیں. ادھر ہے 25 کروڑ یہاں پہ 3 دنوں میں وہی پائیکرافٹ ہی چل رہا ہے. ادھر بھی پائیکرافٹ, ادھر بھی پائیکرافٹ. شاہد صاحب, یہ ایشو اتنا بڑا نہیں تھا, اتنا بڑا بن گیا اور ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا. اور اب یہ سچویشن کہ 2 میچ ریفری ہیں تو پائیکرافٹ چینج نہیں ہو سکتا, یہ ایک عجیب و غریب سی سچویشن میں ہم کھڑے ہیں. کو بنا دیں میچ ریفری. دیکھیں صرف یہ آج کے میچ کے لیے ہے, یہ صرف آج کے میچ کے لیے یہ ارینجمنٹ. جس طرح باسط بھائی نے پیش گوئی کی تھی اور میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپر 4 میں پائیکرافٹ نہیں ہوگا, یہی سیٹلمنٹ ہوا ہوگا. اور اب یہ نقوی صاحب اگر پریس کانفرنس کرتے ہیں تو آ کے بتائیں گے یہی سیٹلمنٹ ہوا ہوگا. پاکستان ٹیم کا بتائیے, آپ وہاں موجود ہیں, کیا آپ نے دیکھا پاکستان ٹیم کا مورال کیسا ہے, باڈی لینگویج کیسی ہے؟ یہ جو سینیریو سارا گزرا ہے ان کے اوپر بھی بڑا اسٹریسفل ہوگا. ویدر وی آر پلئنگ, وی آر ناٹ پلئنگ, وی آر ان دا ایشیا کپ, وی آر گوئنگ بیک ہوم, بہت سارے سوالات ان کے ذہن میں چل رہے ہوں گے. کیسا دیکھتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ٹیم اچھے انداز میں اچھی باڈی لینگویج میں پریکٹس کر رہی ہے. جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مائک حسن اور سلمان آغا آئے تھے. اب 2 مزید کھلاڑی سفیان مقیم اور ابرار احمد پچ کے پاس کھڑے ہیں اور پچ کو دیکھ رہے ہیں حیرانگی سے اور غور سے کہ یہ وہی پچ ہے, پچ نمبر 3. 5 پچوں میں پچ نمبر 3 ہے جس پہ عمان اور یو اے ای کا میچ ہوا تھا. اسپنرز کے لیے اچھی تھی وہ پچ بھی. یوزلی یہاں پہ یو اے ای میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اسپننگ کنڈیشن ہوتی ہیں, اسی طرح ٹیمیں اپنی ٹیمیں سلیکٹ کرتی ہیں. وہ کہ ہم نے چیمپئنز ٹرافی میں ایسا نہیں کیا تھا, یہاں پہ ہم نے اس ایشیا کپ کے لیے ہم نے یہ کیا ہے. تو باڈی لینگویج اچھی ہے. کچھ پلیئر سائڈ کی جو پچ ہوتی ہے اس پہ بیٹنگ پریکٹس کر رہے ہیں. ایک پلیئر دور وسیم جونیئر, ظاہر ہے وہ نہ ٹرائی سیریز میں کھیلے نہ ہی وہ اس اب تک ایشیا کپ میں ان کو چانس ملا ہے. وہ گراؤنڈ کے چکر لگا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ مجھے کب موقع ملے گا. میں پوچھنا چاہوں گا شاہد بھائی, آپ کو کچھ اطلاعات ہیں کہ ٹیم سیم کھیلے گی یا کچھ چینج ہوگا؟ مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے, میں نے پوچھا نہیں, لیکن مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان آج بھی وہی سیم ٹیم کھلائے گا. پاکستان آج جو پہلا میچ جیتا تھے؟ جی ہاں بالکل سیم ٹیم کھلائے گا پاکستان. 3 میچوں میں, پچھلے 3 میچوں میں پاکستان نے وہی سیم ٹیم رکھی ہے. فائنل میں افغانستان کے خلاف, یو اے ای کے خلاف, پھر اس کے بعد پہلے عمان کے خلاف, پھر اس کے بعد بھارت. دیکھیں جو شاہد بھائی نے بتایا نا, جیسے سپر 4 میں میچ ریفری چینج ہوگا نا, ٹیم بھی وہاں پہ وہیں جا کے چینج ہوگی, کیونکہ یہ بھی ہماری مجبوری ہے. یہ ہماری مجبوری ہے اور ہم لوگ وہی ٹرائی نیشن والا کمبینیشن, وہی کنڈیشن سمجھ کے ٹیم چلائے جا رہے ہیں. میں نے کہا نا, یہ ٹیم کس نمبر کی ہے. ہم جب ٹاپ کی ٹیم کے ساتھ کھیلیں گے نا, اس کو بھی یہی سمجھ کے کھیلیں گے یہ 9ویں 10ویں نمبر کی ٹیم ہے. وہ کمبینیشن ہم بنائیں گے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ انڈیا کے خلاف یا آسٹریلیا کے خلاف کیا کمبینیشن بنانا, بالنگ لائن اپ کیا ہوگی, بیٹنگ لائن اپ کیا ہوگی. آل راؤنڈر دنیا میں نمبر 6 پہ آ کے کھیلتے ہیں, ہمارا آل راؤنڈر نمبر 8 پہ آ کے کھیل رہا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ برا نہیں ہے, اچھا ہے, لیکن آپ کا آل راؤنڈر اس نمبر پہ نہیں کھیلتا تو وہاں پہ 8ویں نمبر پہ آپ کو چاہیے پھر اپنا بالر پورا کھلائے جہاں پہ ٹیم کو ضرورت ہے. جو وہ ویک ایریا پاکستان کی بالنگ لائن اپ کا نظر آ رہا ہے, جو کوالٹی سائڈ آئے گی, اچھی ٹیم آئے گی, چیلنجنگ کنڈیشن آئے گی تو آپ کی بالنگ سفر کرے گی. انڈیا کے خلاف کیا نا, بیٹنگ نے بھی سفر کیا اور بالنگ نے بھی کیا. خیر اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں تھا اس ٹیم کے سامنے, بہت زبردست ٹیم تھی, لیکن ایک پریشر, مائنڈ سیٹ, بیک آف دا مائنڈ تو آتا ہے نا کہ پلیئروں کے, یار ہم بیٹنگ میں کتنا کر لیں, بالنگ ہی نہیں ہے, 2 بالرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو جب آپ اس سوچ کے ساتھ کھیلیں گے تو ہر ٹیم ہمیں ڈومینیٹ کرے گی. بالکل ایسا ہی ہے. باسط بھائی, ابھی پاکستان ٹیم کے حوالے سے جیسے میں شاہد صاحب سے پوچھ رہا تھا, کیا باڈی لینگویج ہوگی, کیا مورال ہوگا, یہ جو سارا سینیریو ان کے سامنے 2 دن سے چلتا رہا ہے, ان کو نہیں پتا کہ آگے ہمارا اس ایونٹ میں کیا فیوچر ہے. اب اچانک سے وہ کھیلنے آ گئے ہیں,
ऑल्दो सामने अपोजिशन इतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन मेंटली तो गेम पे फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नजीब आप ये भी तो देखें ना, यूएई का क्या होगा? उनका भी तो इतनी जल्दी ग्राउंड पहुंचे, उन्हें जब पता चला होगा पाकिस्तान नहीं आ रहे तो वो तो दिल में बैठे होंगे ना, हम तो पहुंच गए सुपर 4 में। अच्छा वैलिड पॉइंट के। सही है। और अब जब उन्हें पता चला होगा 1 घंटा डिले हो गया तो उनका भी माइंडसेट चेंज हुआ होगा ना। दोनों तरफ है, बोलना बहुत आसान है, सही बात है, कुछ नहीं होगा, लेकिन अब पाकिस्तान टीम को डबल मेहनत करनी पड़ेगी ग्राउंड में, आज के मैच के लिए नहीं, सुपर 4 की तैयारी के लिए। जी आज जीतेंगे तो जाएंगे ना। अब ये जीतने के तो कोई देखिए जो बात ही नहीं कर रहे हम भाई, आपने 4-5 दिन पहले ही प्रेडिक्शन दे दी थी कि हमें इस मैच की नहीं, आज के दिन के मैच की सोचनी चाहिए। जैसा हमारा कॉन्फिडेंस, जिस हालात से टीम आके खेल रही है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे मनाजिर आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए हुसैन तलत को लेके गए, प्रैक्टिस कर रही है वही है ना। पाकिस्तान टीम। ये जिन हालात से टीम आके खेल रही है, इतना इजी नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्लेयर तो आप टॉप की टीम हो ना नजीब, कि एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया थी, एक टाइम पे वेस्ट इंडीज थी, तो पता चलता है कि आपके लिए कोई वो नहीं है। आपका मोरल भी डाउन है, सही है, आपकी परफॉर्मेंसेज छोटी टीमों के खिलाफ अच्छी है, तो आज आप डबल परफॉर्मेंस करो ना यार। इसी टीम के खिलाफ कर नहीं मतलब के लिए वही मैं कह रहा हूं नहीं। और दूसरा ये कि बात वही होती है जो आप हमेशा कहते हैं, इस टीम के खिलाफ की बात नहीं, स्टेटमेंट ऐसे ही दिया जाता है। तो आज ये टीम है, इसके खिलाफ स्टेटमेंट आप इधर दे दें, ओमान के खिलाफ दी थी, और बाद में खिलाफ दी थी, नहीं दी थी ना ओमान के खिलाफ, मैं यही कह रहा हूँ ना, यहाँ दे देना 160 कम बंद करें, तो वही मैं कह रहा हूँ ना। तो यही कह रहा हूँ ना कि आज का मोमेंटम पकड़ती है, आज का दिन तो दिखा देना, मोमेंटम ऐसे ही पकड़ती है ना बड़ी टीम है। आप ऐसी टीमों को ऐसा स्कोर करें, ऐसा अपना टीम में कॉन्फिडेंस लाएं, कॉम्बिनेशन खिलाएं कि आप बड़े मैच की तैयारी करें। सबसे बड़ी बात यह कि शो द वर्ल्ड दैट यू आर एन एक्साइटिंग टीम। आप जब आप खेलें तो लोग आपको देखें। आपके फैंस हो, ये जो जिस तरह से आपने ओमान के खिलाफ इस एशिया कप में देख लेना आप, जैसे आपने ओमान के खिलाफ क्रिकेट खेली, किसी को मजा नहीं आया, इंडिया के खिलाफ भी क्रिकेट खेली, के मैच पे ही फैंस ऑफ हो गए थे, उनको अंदाजा हो गया था कि भाई किस 14 तारीख को क्या नजर आएगी हमें। देखिए ये बड़ा जरूरी होता है। आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो क्यों इतनी एक्साइटमेंट नजर आती है कि यार वो बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, बड़ी गेम अवेयरनेस, मेंटली स्ट्रांग है यार, उनको क्लैरिटी मिली हुई है कि उनको पता कि अपने रोल का एक एक लड़के को हमने कैसे लेके जानी है, टीम कैसे, क्या सिचुएशन है, कैसे डील करना हम लोगों ने, तो वो देखने का भी मजा आता। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम में वे चीजें नजर नहीं आ रही, क्योंकि हम जब से कह रहे हैं 7-8 साल से भाई इस टीम को कैसे चलाया जा रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट को कैसे चलाया जा रहा है, ये कंट्रोल करे, आने वाले टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम होगी। आज नजर आ गया ना, अब वो बातें सारी सच होगी ना। ये इसी चैनल पे बैठ के यही ट्रांसमिशन पे हम लोग बात करते हुए आ रहे थे, उस वक्त कोई सीरियस नहीं ले रहा था, उस वक्त ये कह रहा था कि आपके एंगल है, वो मजाक उड़ाते थे। सीरियस अभी कौन ले रहा है? अभी कौन ले रहा है सीरियस? आप मुझे बताइए, इस वक्त ये आप और मैं ही बात कर रहे हैं, सीरियस कौन ले रहा है? अभी ये टीम हारेगी, सारे वही लोग आ जाएंगे, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। नहीं, आज के बाद तो वो बातें होंगी कि देखा अच्छी प्रिपरेशन कर ली सुपर 4 के लिए, प्रिपरेशन नजर आती है अच्छी टीमों के सामने। ये तो खैर कोई भी नहीं बोलेगा, जो क्रिकेट समझता है वो आज की टीम पे कौन बोलता है यार? आजकल बात कौन करता है जो क्रिकेट नहीं समझता? देखिए आप सोशल मीडिया पे क्या समझते हैं? क्रिकेट अच्छी समझने वाले बात कर रहे होते हैं। कोच ने जो अपने स्टैट्स दिखाए हैं, बताए हैं ना, अगर वो टॉप टीमों से जीता होता ना तो अच्छे भी लगना था कोच को बताते हुए। बिल्कुल सही बात है। छोटी टीमों से, अपने लेवल की टीमों से जीत के हम लोग खुश हो रहे हैं। अच्छा, बात वो भी नहीं है ना, बात ये है कि कब आपसे कहा है कि आप बड़ी टीमों को हराए, कम से कम मुकाबला तो नजर आए, नजर तो आए कि आप इस पोजीशन के लिए रेडी हैं। नजीब ये देखें, हम लोग भी हारते थे, बासत भाई के भी बैच, 90 के प्लेयर्स भी, थोड़ी फाइट तो नजर आती था ना, मुकाबला तो नजर आता था ना, पता चलता था यार क्रिकेट हो रही है, फैंस इंटरटेन हो रहे थे यार, मजा आ रहा है उनको क्रिकेट देखने का। लेकिन आजकल आपके सामने कोई टॉप 5 में से कोई टीम आ जाती तो हमें अंदाजा होता है कि भाई हमारी टीम की एबिलिटी क्या है, स्किल क्या है, पता चल जाता पहले से ही कि सारा मैच उंगलियों पे गिना देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे चलेगा। भाई पिछले 4-5 सालों में तो आपकी जिस छोटी टीम से मैच होता है, आपके घबराहट शुरू हो जाती है, कहीं ये अब ना हार जाए, कहीं इससे ना हार जाए,
اب اگلے 6 مہینے 8 مہینے اب اس ایشو پہ نا نکال دیں کہ جی بڑا اچھا کام کیا، ڈیسیژن لیا، میچ ریفری سپر 4 میں سے فارغ کر دیا، کرکٹ کی طرف بھی دھیان دینا کہ کرکٹ ہماری کس طرف جا رہی ہے. خیر ہماری کرکٹ تو ایسے ہی چل رہا ہے نا ٹائم، 6 مہینے ایسے ہی نکالے جا رہے ہیں. ایک چیز کو بنا کے لوگوں کے کانوں دکھا کے تو پہلے بھی نہیں دینا، پی آر کمپنی چلا کے بھائی یہ کام کیا یہ کام کیا. بھائی اصل جو کام ہے نا یہ تو ٹھیک ہے مینجمنٹ کا کام، اصل جو کام ہے جو کرکٹ کے ڈیسیژن لے رہے ہیں، جو ٹیم کرکٹ چلا رہے ہیں، کیا وہ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں؟ پاکستان ٹیم صحیح کھیل رہی ہے؟ کیا اپنی ابیلٹی پہ کھیل رہی ہے؟ یہ چیز ہے دیکھنے والی. نمبر 7 پہ کیسے پاکستان ٹیم آ سکتی ہے؟ ٹاپ 4 میں کیسے آنی ہے؟ وہاں سے نکلنا کیسے ہے؟ یہ نہ ہو ایشیا کپ کے بعد ہم نمبر 8 پہ 9 پہ آئے ہوں اور نیچے والی ٹیمیں 6-7 پہ چلی گئی ہوں. پاکستانی ٹیم آج کالی پٹیاں پہن کے میچ کھیلے گی، تو آپ کو یہ بتا دیں کیونکہ یہ بہت اچھا ہے پروٹیسٹ رجسٹر کرانے کے لیے کالی پٹیاں باندھیں گی، اور اسی کے لیے میچ ریفری 2 ہی تھے تو اس وجہ سے میچ ریفری نہیں بدل پایا تو کالی پٹیاں باندھ کے میچ کھیلیں گے ہم. تو یہ نہیں پتا کہ میچ ریفری کے لیے اسکائی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا یہ بھی ڈیٹیل شاید اطلاعات آ رہی ہیں کہ اینڈی پائیکرافٹ نے معافی مانگ لی ہے. یہ آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے، لیکن یہ ابھی شاہد صاحب سے بھی ہم پوچھیں گے. اور یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے کہ اینڈی پائیکرافٹ نے معافی مانگ لی ہے، اس لیے ہیڈ کوارٹر بلایا گیا. جی نہیں، اب ہیڈ کوارٹر کا نہیں پتا کہ گیا بھی تھا کہ برابر نہیں ہے نا، کیا ہوگا اجلاس ہو رہا ہے. نہیں آپ گئے نہیں نا دبئی، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ واکنگ ڈسٹینس ہے. شاہد بھائی آتے جاتے ہیں، شاہد بھائی سے پتا کرتے ہیں. شاہد بھائی ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بالکل. شاہد بھائی یہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ اینڈی پائیکرافٹ نے معافی مانگ لی ہے. دیکھیں یہ پی سی بی کا ورژن ہے، میرے پاس جو ورژن آئی سی سی کا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس لیے اس نے کوئی معذرت نہیں مانگی ہے. تو یہ کنٹراسٹنگ ورژن ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کہہ رہا ہے، اس لیے ہم مان لیتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے کپتان سے اگر معافی مانگی ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں. لیکن آئی سی سی کا ورژن یہ ہے کہ انہوں نے آئی سی سی کے ذرائع کا ورژن یہ ہے کہ جب انہوں نے کوئی غلط چیز نہیں کی تو کس چیز کی مانگ. اور سیاہ پٹی باندھ کے پاکستانی کرکٹر کھیل رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے؟ یہ بھی بتایا گیا ہے. اور ابھی تو ٹیم ہڈل میں ہے، مائک حسن کچھ خطاب کر رہے ہیں ٹیم سے، اس کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا جب یہ جائیں گے. لیکن امکان یہی ہے کہ پاکستان اس میچ ریفری کے احتجاج کے طور پر کالی پٹیاں پہن کر یہ میچ کھیلے. اگر معافی مانگ لی ہے تو کالی پٹی کس بات کی باندھیں گے؟ بالکل ایسی چیز ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کنٹراسٹنگ ورژن ہے. وہ اصل میں تو کل سے یہی جب نیوز بھی ہمارے پاس آ رہی ہے تو کل سے ہم اتنی چیزوں پہ ریورٹ کر چکے ہیں، اتنی چیزوں پہ بار بار جا چکے ہیں، تو ابھی تک کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. اور وہ پریس کانفرنس پتہ نہیں کیوں رکی ہوئی ہے، اس میں ساری چیزوں کا پتہ چلے گا. جب وہ ہوگا تو ایک کلیئر پکچر سامنے آئے گی. تو ابھی تک تو جو خبر ہے سیدھی سی بات ہے، اگر کالی پٹی بیسک کامن سینس ہے تو پھر کالی پٹی کس بات کی باندھیں گے؟ میرے خیال سے وہ سوریا کمار یادو کی وہ کہیں رجسٹر تو کرا نہیں رہے اس چیز کو. نہیں شاید یہ بھی ہو نہ کروایا ہو، لیکن یہ ہے کہ بہت ضروری ہے. ٹاس بھی ہونے والا ہوگا نا، ٹاس بھی ہونے والا ہے، 3 منٹ رہ گئے ہیں ٹاس میں. پی سی بی کی طرف سے معذرت کا ایک ٹویٹ بھی آیا ہے، وہ اسکرین پر بھی آپ کے چلا دیا ہے. آئی سی سی کے متنازع میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستان کرکٹ کے مینیجر اور ٹیم کے کپتان سے معذرت کر لی ہے. اینی ایویڈنس؟ یہ پی سی بی کا ٹویٹ ہے، پی سی بی میڈیا کا ٹویٹ ہے. یہ آپ کے اسکرین پر آ رہا ہے. ریٹن میں ہے؟ ریٹن میں نہیں ہوگا. یہ بس آئی سی سی کو یہ پی سی بی میڈیا کا ٹویٹ ہے. یہ ظاہر ہے اس کی کنفرمیشن بھی جبھی آئے گی جب چیئرمین پی سی بی اس پہ پریس کانفرنس کریں گے. مجھے لگ رہا معافی مانگ لی ہے اس نے، جو وربلی مانگ لی ہوگی، ریٹن لیا ہوگا آئی سی سی نے. جو اجلاس بیٹھا ہوا ہے اس لیے اسے بلایا گیا ہے. مجھے لگ رہا ویسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنی بڑی خبر، اتنا سٹینڈ لینا میرے خیال سے کوئی یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. تو اس نے معافی مانگی ہوگی مجھے لگ رہا ہے. باقی پریس کانفرنس آئی سی سی کی طرف سے جو آئے گی پریس ریلیز، اس پہ پتہ چلے گا کیا صحیح پکچر ہے. اور پی سی بی کی طرف سے بھی یہ آنی چاہیے تصدیق. انہوں نے تو کر دی ہے لیکن ریٹن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اینڈی پائیکرافٹ نے 14 ستمبر کے واقعے کو مس کمیونیکیشن کا نتیجہ
قرار دے کر معذرت کی ہے. اب اس کی وہی والی بات ہے کہ یہ کل سے جتنی چیزیں چل رہی ہیں اس پر جب تک کہ کوئی آفیشیل آ کے اس کو ایکسپلین نہیں کرے گا تو تب تک جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جائے گا کسی بھی چیز کی اوتھینٹسٹی پر بات کرنا. اور ابھی تک اپڈیٹ یہ ہے پی سی بی کی طرف سے کہ اینڈی پائیکرافٹ نے معافی مانگ لی ہے اور مس کمیونیکیشن قرار دیا ہے جو 14 ستمبر کو ہوا اس کو. اور یہی ہے. جی باسط بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بات وہی ہے, ان رائٹنگ اگر ہے تو صحیح ہے, وربلی تو میں آپ کو بعض ٹائم ناراض ہوتا ہوں, سوری, یہ وہ والی سوری نہیں ہونی چاہیے. ایک اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ان رائٹنگ ہونا چاہیے جو دنیا کو پتہ چلے. بالکل صحیح بات. لیکن بات وہی ہے کہ میچ ریفری دوسرا ہے نہیں, تو اس نظریے میں میرا خیال ہے یہ میچ ریفری لگے. اگر انہوں نے سوری کر لیا تو کیا یہ اپنا سپر 4 میں بھی نظر آئیں گے؟ سپر 4 میں نہیں, مجھے نہیں لگتا. سوری کر لیا نا, اگر ان رائٹنگ کر لیا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو دیکھیں اب یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ پتہ چلے گا. ابھی تو ہمیں میچ پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ ہے کہ ٹاس ہوا ہے ابھی, بس ٹاس ہونے والا ہے. میرا خیال ہے 1 منٹ رہ گیا, سامنے آ جائے نا, ٹاس نظر آ جائے. ٹاس ہو گیا ہوگا. کھلاڑیوں کی فوٹیج آپ کو دکھا رہے ہیں, نہیں ٹاس میں ابھی 1 منٹ ہے. یہ فوٹیج آ رہی ہے. 1 منٹ ہے جی, 8 بجنے میں 1 منٹ ہے. ابھی 8 بج گئے, 8 بج چکے, چل پڑے ہوں گے, 5 منٹ پہلے پہنچ چکتے ہیں. بس ہونے والا ہے. ہمارے پاس جیسی لائیو مناظر آئیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے ٹاس. اور اپڈیٹ ابھی فی الحال یہ ہے, پی سی بی میڈیا کی طرف سے ٹویٹ بھی آ گئی ہے جس پہ یہ لکھا گیا ہے کہ اینڈی پائیکرافٹ نے اپنے بیہیویئر پر معافی مانگ لی ہے. اینڈی پائیکرافٹ نے جو 14 ستمبر کو ہوا اس کو مس کمیونیکیشن قرار دیتے ہوئے معذرت کر لی ہے. تو یہ پی سی بی کا سخت رد عمل, اس کے تحت اینڈی پائیکرافٹ نے معافی مانگ لی ہے. اب ساری چیزوں کو کنفرم کریں گے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی, اور یہ ٹاس کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں. میچ لگا ہے ادھر. میرا خیال ہے کہ ابھی بس ہم ٹاس کی طرف آپ کو لیے چلتے, پھر اس پر مزید بات کریں گے. This is a very important game this one. We've got the two caps alongside me, Salman Aliaga and also Mohammad Wazeem from Pakistan and UAE. Andy Pycroft, the match referee, and also the man at the toss as well is from the Great Wall Motors, Leon Lopez. Leon, welcome. Right, who's got the coin, boys? Where you go? Tails. Got a tail. Tails it is. Righto, Captain, what have you decided to do? We're going to bowl first. And what's the reason for that? Nothing special. I think today the way weather is doing, I think dew will play a role in the game. So, inshallah, we will try to restrict them on the low total. Now, this is a very big game for you guys. Of course, if you happen to get up, it'll be massive for you blokes. Where do you think you might have the edge over Pakistan? Yeah, it's a do and die game for the both. We can say that we will take the advantage. We are head for the toss only. So inshallah, the way I said, we will try to restrict them on the low total. And looking at your last game, it was quite noticeable that all your guys seemed to know exactly what role they needed to play. How important is that from a captain's perspective? Yeah, we had a good game in Abu Dhabi, but here is a different pitch, different game, different opponent. Yeah, we came with a different plan today, and inshallah we will try to execute that. What about your team? We are going with the one change. Jawadullah is out and Simranjeet is in. Okay, good luck. Have a good game. Thank you so much. Solon, had you won the toss, what were you going to do? We wanted to bat first, to be honest, because I always believe like scoring on the board and put them under pressure in the run rate or scoreboard pressure. Now, we all know that you haven't hit your straps totally yet, Pakistan. What is the one area from a captain's perspective that you want to see get right today? I think it's for us is playing a perfect game. We didn't batter well in the middle overs. We want to do that today, and yeah, it's a great day for us to play a perfect game, and I would love to do that. And the same question to you. You know these guys pretty well now. Of course, you played a lot of the last little while. Where do you think you've got the edge over UAE?
It's not about edge. I think they're a pretty good side. It's just like if we hold over, I believe on that. If we plan over, execute our plan for longer period, we have chance to win against any side. So that's what our focus is, to execute our plans longer period, and I think that would be enough for us. And what about your team? What have you decided to do? We have two change. Sufyan is not playing, and Fahim is not playing. Haris is playing, and Khushdil Shah is playing. Skipper, good luck. यूएई ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया है, और ये है सिचुएशन. सलमान अली आगा कह रहे हैं कि अगर हम भी टॉस जीतते तो बैटिंग करते, क्योंकि उन्होंने पहले से ही सोचा हुआ था कि वो बैटिंग करेंगे. जी, दो चेंज क्या हैं? एक तो हारिस सुफियान और फहीम अशरफ. तो क्या देख रहे? बताया नहीं है कि कौन आए हैं. हारिस रऊफ और खुशदिल शाह टीम में शामिल हुए हैं. जी, कैसा देख रहे हैं कामरान टीम को? अब मैं होता अगर टॉस जीता तो डेफिनेटली पहले बॉलिंग करता है. सुपर 4 में आप देखें ड्यू भी पड़ती है, इंडिया वाले मैच पे भी. आज मैच भी डिले हुआ है, और ज्यादा ड्यू पड़ेगी. तो मेरे ख्याल से अगर कोई अच्छी टीम होती तो अच्छा डिसीजन था. अब लेट्स सी कि यूएई की टीम है कि जितना भी टोटल होता है उसको चेज करने में वो कितना इजी होते या अंडर प्रेशर होते, लेकिन डिसीजन अच्छा टॉस जीत के बॉलिंग करने का. दूसरा हो सकता है एक चीज और माइंड भी गेम है भी हो. कि जब 7वां ओवर कुलदीप ने करा था ना इंडिया का पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो वो तौलिए से बॉल पूछ रहा था, यानी शुरू से ही हो जाती है ड्यू. तो क्या पड़, अब ये वाला एडवांटेज फिर बैटर्स को इतने रन करने चाहिए कि अगर ड्यू पड़ रहा है तो हमारी बॉलिंग सेव कर सके. बिल्कुल ऐसा ही है. ये नहीं 160 वाला. कितना होना चाहिए वैसे? अगर ड्यू, लाजमी बात है ड्यू पड़ेगी 190 प्लस तो होने चाहिए. सुपर 4 को सामने रखते हुए सुपर 4 उसमें तो बस आपको पिच तो अच्छी लग रही है. कामी पिच तो अच्छी है, हर मैच में ही अच्छी है. मतलब शारजा वाली नहीं है. वो जो टीमें हैं ना, एक जो क्वालिटी साइड होती है वो खेलेंगी तो ये पिच और अच्छा खेलेगी, बड़े स्कोर बनेंगे. बैटिंग और स्ट्रांग कर ली ना खुशदिल को डाल के. सुफियान को आपने रेस्ट कराया है. आपकी जो हम बार बार बात कर रहे थे कि बॉलिंग में आपका बैलेंस नहीं बन रहा, तो वो बैलेंस भी अब आ रहा है हारिस रऊफ के आने से. देखिए थोड़ा सा बैलेंस ओरिजिनल फास्ट बॉलिंग में थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन मैं फिर बोलूंगा अब T20 3 फास्ट बॉलर्स जरूर खेलते हैं, होने चाहिए, क्योंकि हमें जरूरत भी है. आप देखिए खुशदिल शाह आया, किस नंबर 8वें पे खेलेगा ना, या नवाज 8वें पे खेलेगा? खुशदिल ही खेलेगा. तो 8वें नंबर पे यूएई के खिलाफ आप बैटर्स खिला रहे हैं, ऑलराउंडर खिला रहे हैं, फिर मैं बोलूंगा तो फिर इससे अच्छा कि आप वहां पे अपने 3 फास्ट बॉलर, हसन अली को भी आज मौका था, सुपर 4 में आप खिला सकते थे, और जरूरी था हसन अली. तो जिस नंबर पे खुशदिल ने आना वहां पे हसन अली भी शॉट्स खेल सकता है. तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए, सुपर 4 को सामने रखते हुए, मेरा नहीं ख्याल कि टीम ऐसी प्लेइंग 11 खिला रही है. वो सिर्फ आज के दिन का ही सोच के खिला रही है. एक चीज और है नजीब, आज के मैच में मतलब नौबत ना आए. 4 नंबर तो आपने करे में ना कि 4 नंबर पे फकर आ रहा है. अगर ऐसा टाइम आपके पास आता है कि आपको पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट मिलता है तो आप फिर नंबर चेंज करें. ये मैच की तो बात हो गई. प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, मोहसिन नकवी अलॉन्ग विद फॉर्मर चेयरमैन नजम सेठी एंड रमीज राजा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गए हैं. आइए हम आपको लिए चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थोड़ा आगे आ जाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक क्राइसिस चल रहा था, आपको पता है, कुछ दिनों से जब से 14 सितंबर का मैच हुआ था, और उसके ऊपर हमारे मैच रेफरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ था. अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था. और उसके साथ साथ हमने आईसीसी को रिक्वेस्ट की थी कि जो 14 सितंबर को कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई हैं उसके ऊपर एक इंक्वायरी करें, बिकॉज पॉलिटिक्स आज भी हम बिलीव करते हैं और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते. एक स्पोर्ट्स है और उसको स्पोर्ट्स रहने दें, और जो क्रिकेट है वो इस सारी चीज़ से बालातर होनी चाहिए. आज मैंने स्पेशली सिटी साहब को रिक्वेस्ट की, रमीज भाई को रिक्वेस्ट की,
کہ بیکاز اگر ہمیں بائیکاٹ پہ بھی جانا تھا تو ایک بڑا ڈیسیژن تھا. پرائم منسٹر, گورنمنٹ آفیشلز, بہت سارے لوگ اس میں انوالو تھے, ان سب کی سپورٹ حاصل تھی. لیکن ڈیفینیٹلی یہ دونوں خاص طور پہ آئے اور ہم مسلسل اس چیز کو مانیٹر کر رہے تھے, بیکاز آخری ٹائم پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے ہمیں خود بھی نہیں اندازہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت ایک دفعہ پھر اسی طرح رکھی جس طرح قوم توقع کر رہی تھی. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ اب ہم کرکٹ پہ فوکس کریں گے, اس سیاست پہ نہیں. ہمارا ٹائم کرکٹ پہ لگنا چاہیے, اس سیاست پہ نہیں. تو مجھے اپنی ٹیم سے بھی بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ اب آگے پرفارم کر کے دکھائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کو میں پھر کہوں گا اس ٹورنامنٹ کے اینڈ تک ان کو سپورٹ کریں. اگر ان کی خامیاں ہوں گی تو ہم ان کو ضرور دور کریں گے. ہمارا ایک اچھا بڑا سلیکٹرز کا پینل ہے جو اس چیز کو ریویو کریں گے, اور جو بھی اس کے بعد اگر کہیں کمزوری نظر آئی, میرا وعدہ ہے میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا اور ان کو ضرور کہوں گا ان کو دور کریں. تو میری طرف سے یہ, میں پھر سیٹھی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اور پھر رمیز بھائی سے کیس کے اوپر. السلام علیکم. میرا خیال ہے ہمارا پی سی بی کا تو موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اسپورٹس کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے. جب میں بھی چیئرمین تھا تو یہی ہمارا موقف تھا, اور آج بھی یہی موقف ہے. ہم اس کو, اور انہوں نے سیاست کھیلی ہے, ہم نے سیاست نہیں کھیلی. ہم نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا اظہار کیا ہے, ہم نے اپالوجی مانگی ہے اور انہوں نے اپالوجی دے دی. میرا خیال ہے کرکٹ از دا ونر اینڈ وی شوڈ کنٹینیو ٹو پلے دا گیم. انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں لوگ ہمارے اسٹینڈ کو اپریشیٹ کریں گے, اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ انڈیا کے اسٹینڈ کے اوپر دنیا کا کیا ریئیکشن آیا ہے. تھینک یو. جی بہت بہت شکریہ سب کا. یہ ایک فتح ہے اس لحاظ سے کہ ایک کریٹیکل سچویشن بن گئی تھی. دیکھیں ایموشنز ہائی رن کر رہے تھے, اور مجھے خوشی یہ ہے کہ ایک جذباتی فیصلہ اس طرح سے نہیں کیا جس سے کہ کرکٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا, کیونکہ میں ہمیشہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں, جو میں نے محسن صاحب سے بھی کہا ہے, کہ یہ جو جتنی بھی آپ کی اب ٹاکنگ ہے نا, وہ آپ کو کرکٹ ٹیم نے کرنی ہے. یہ کرکٹ ٹیم نے جو ہے نا آگے لے کے جانی ہے اس کہانی کو. اور جو بھی فرسٹریشن ہے اور جو جذبات جتنے بھی مجروح ہوئے ہیں, وہ آپ فیلڈ میں بتائیں سب کو کہ ہم کتنی گریٹ کرکٹ نیشن ہیں. سو اچھی بات یہ ہے کہ کیونکہ مجھے جو سب سے زیادہ فرسٹریشن تھی وہ یہ تھی کہ جو پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں جو بات کی گئی ہے, وہ جو ایڈیٹوریل ہے اس کے کون اس کو ہم نے مورد الزام ٹھہرانا ہے, کیونکہ وہ تھا کریٹیکل پوائنٹ. اور اگر اپالوجی آئی ہے جو کہ آ گئی ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ کرکٹ رہنی چاہیے. یہ پولیٹیکل پلیٹ فارم بن جائے گا تو پھر یہاں پہ کوئی اینڈ نہیں ہونے والا ہے. سو اچھی بات یہ ہے کہ, اور میں سمجھتا ہوں جیسے محسن صاحب نے کہا کہ انکوائری ہوگی, آگے بات چلے گی اور پتہ چلے گا کہ یہ ایسی دوبارہ چیز نہ ہو. سو بہت اچھی بات ہے. اور میری امید یہی ہے کہ اب کرکٹ کے اوپر سب کی توجہ, اور ہماری ٹیم جو ہے اس کو بیک کریں اور ہم پھلتے پھلتے رہیں. ہاں اچھا, انٹرسٹنگ چیز یہ ہے, میں بھی بات کر رہا تھا کیونکہ میرا اندازہ یہ تھا کہ اینڈی پائیکرافٹ جو ہے نا, وہ خاص جب بھی کوئی بھارتی میچ ہوتا ہے تو ان کے وہ فیوریٹ ہیں, کیونکہ میں جتنے بھی ٹاس کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اینڈی پائیکرافٹ ایک پرماننٹ فکسچر ہے وہاں پہ وہ. سو ابھی ہم اسٹیٹسٹیکل بات کر رہے تھے, 90 دفعہ ریفری رہے ہیں وہ, 90 ٹائمز انڈیا کے میچ میں وہ میچ ریفری رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا میرے لیے یہ ایک بہت ہی ایک بلیٹنٹ قسم کی چیز ہے, کیونکہ مجھے یہ آئیڈیا تھا کہ بہت دفعہ رہے ہیں, بٹ یہ تو بہت ہی زیادہ ون سائیڈڈ مجھے چیز لگتی ہے, اور یہ چیز ایسی نہیں آنی چاہیے سامنے, کیونکہ یہ ایک نیوٹرل پلیٹ فارم ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے آپ اس طرح سے ریفریز ہیں اور میچ آفیشلز آتے ہیں, بٹ یہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ ہر دفعہ ان کو وہاں پہ لگایا جاتا ہے. بٹ اینی وے یہ ایک ریئلائزیشن ہے, اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ اب بیٹر سینس ول پریویل. تھینک یو سو مچ سب کا, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی جیسے کہ آپ نے دیکھا, چیئرمین پی سی بی محسن نقوی along with فارمر چیئرمین نجم سیٹھی اینڈ فارمر چیئرمین اینڈ فارمر کیپٹن رمیز راجہ نے پریس کانفرنس کی, اور تمام جو ڈیسیشن لیے اس سے قوم کو آگاہ کیا. سب کا یہی ماننا تھا کہ جذباتی ہو کے فیصلہ کرنا جو ہے وہ بہت آسان تھا, لیکن ہم کو
آگے کے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے آگے کیا سینیریو بن سکتا ہے پاکستان کرکٹ کے لیے، یہ سوچتے ہوئے ہم کو فیصلہ کرنا پڑا. ساتھ میں سب کا یہی ماننا تھا کہ پاکستان اپنی کرکٹ امپروو کرے، گراؤنڈ پہ زیادہ فوکس کریں. ان چیزوں پہ اگر زیادہ دھیان دیں گے. ساتھ میں رمیز راجہ نے جو بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا وہ یہ کہ جو ایڈیٹوریل تھا انڈین کیپٹن کا، اس پہ ان کو سب سے زیادہ اعتراض ہے، اور پچھلے 3 دن سے ہم بھی یہاں یہی بات کر رہے ہیں کہ اس ایڈیٹوریل پہ اعتراض ہے سب سے زیادہ، کہ وہ باتیں ایسے پلیٹ فارم پہ نہیں کرنی چاہیے تھی. تو آگے اس پر بھی بات ہوگی، اس ایشو کو بھی اٹھایا جائے گا کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو. اور ابھی فی الحال یہی کہا گیا ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ اینڈی پائیکرافٹ کے بارے میں تو اب یہ بات کنفرم ہی ہو گئی ہے کہ وہ ایک 22 انڈیویجول نظر آتے ہیں. رمیز راجہ نے یہ بھی سب کو یاد دلایا، نجم سیٹھی نے بھی یاد دلایا کہ 90 گیمز 95 انڈین میچز میں وہ میچ ریفری رہ چکے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. یہ ویژول آپ دیکھ رہے ہیں. اینڈی پائیکرافٹ نے ٹیم مینیجر، کوچ اور کپتان سے معافی مانگی. وہ ان کے ساتھ موجود ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں انہوں نے اپنا سٹانس کلیئر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوا ہے جس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. اور نوید اکرم چیمہ ٹیم مینیجر وہاں موجود ہیں. سلمان علی آغا پاکستان ٹیم کے کپتان موجود ہیں. ہیڈ کوچ مائک ہیسن بڑے غور سے یہ تمام باتیں سن رہے ہیں. آئی سی سی کے ممبر وسیم خان بھی وہاں موجود ہیں. اور یہ سارے مناظر آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں جس میں اینڈی پائیکرافٹ اپنا موقف بتاتے ہوئے، اپنی چیزیں کلیئر کرتے ہوئے کہ یہ جو مس کمیونیکیشن کی وجہ سے غلطی ہوئی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹاس بھی ہو چکا ہے اینڈ 1 گھنٹے کی تاخیر سے میچ بھی شروع ہونے والا ہے اب سے 15 منٹ بعد. تو جو چیزیں ساری وہ نارملسی کی طرف جائیں گی، اور امید کرتے ہیں کہ جو 14 تاریخ کو ہوا وہ 21 تاریخ کو دوبارہ ان میں سے کوئی بھی چیز ریپیٹ نہیں ہوگی. کامران اکمل اور باسط علی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. باسط بھائی، بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ ہم ایکسیپٹ بھی کر رہے تھے، ہم دیکھ بھی رہے تھے چیزیں، تو ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہونے جا رہا تھا. تو کچھ چیزیں ہم نے کروائی بھی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں آگے بھی کروانی ہے. جذباتی ہو کر فیصلہ کرنا آسان تھا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو چیز ہوئی ہے، میچ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ ٹھیک کیا ہے؟ آپ کو جملہ یاد ہوگا 4 فیٹ سائڈ، یہ افیکٹ بہت پڑے گا. کرکٹ ہونی چاہیے تھی، اچھا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے. باقی جو چیئرمین صاحب نے ایک بات بولی نا کہ ٹورنامنٹ کے بعد دیکھیں گے کہ سلیکشن کمیٹی ہے ان کی اور وہ لوگ فیصلہ کریں گے، تو تھوڑی سی میری ریکویسٹ ہے کہ سر پاور اپنے ہاتھ میں بھی رکھیں. اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اکاؤنٹیبلٹی تو ان کے ہی ہونی چاہیے. اب چیئرمین پی سی بی جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، جو یہ کیس لڑا ہے انہوں نے، اور جس طرح دونوں چیئرمینوں کو بلایا ہے اور فیصلہ کیا ہے، اچھی چیز ہے. اب آپ کو کامران فائنل تھاٹس؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے، جذباتی ہو کے فیصلہ نہیں کرنا تھا، اس لیے سیٹھی صاحب کو اور رمیز بھائی کو بلایا. انہوں نے اچھے مشورے دیے ہوں گے، جو رزلٹ نکالا کہ میچ کھیلنے جائیں گے. آگے جو انکوائری ہے وہ آئی سی سی کے سامنے ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنا موقف رکھ دیا، اچھا ڈیسیژن ہے. اور میرے خیال سے کرکٹ آن ہونی چاہیے، کرکٹ آن ہونی چاہیے، کرکٹ چلتی رہنی چاہیے. ناظرین 5 بجے سے اس ٹرانسمیشن ساتھ تھے اور لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے کیا چل رہا ہے، کیا سچویشن ہے. 1 گھنٹے کی تاخیر سے میچ ہو رہا ہے جو کہ 8:30 بجے پاکستانی وقت کے حساب سے شروع ہو جائے گا. فی الحال ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ.